سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے بھیجے آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں بہت سے رسول، وَمَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ، اور جب بھی آئے ان کے پاس کوئی بھی رسول، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو وہ لوگ ان کے ساتھ مذاق کرنے لگے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح چلا دی ہم نے یہ بات مجرم لوگوں کے دلوں میں، لا يؤمنون به، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وقد خلت سنت الاولین، اور یقیناً گزر چکا پہلوں کا طریقہ، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، اور اگر ہم کھول دے ان پر دروازہ، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان کا، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس میں دن کی روشنی میں چڑھ جائیں، لَقَالُوا، تو پھر بھی یہ لوگ کہیں گے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، بلا شبہ بند کر دی گئی ہماری آنکھیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم قوم ہی ایسی ہو گئے جن پہ جادو کر دیا گیا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا پیغام دیا ہے، اور یہ تسلی براہ راست تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے لیے ہے، اور قرآن کریم چونکہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، تمام مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور بالخصوص دین کی محنت اور دین کا کام اپنا نصب العین بنانے والوں کی خاص طور پہ رہنمائی کرتا ہے، تو یہ تسلی کا پیغام سب ان حضرات کے لیے بھی ہے جو آج کے اس دور میں بھی دین کی محنت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جہاں اس پیغام میں ایک طرف تسلی ہے تو وہاں دوسری طرف دین کے مخالفین کے لیے دھمکی بھی ہے۔ اس دور میں جب یہ قرآن کریم اتر رہا تھا، یہ دھمکی قریش مکہ، کفار مکہ کے لیے تھی۔ آج اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دھمکی آج کے ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کے دشمن، دین کے مخالف ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، تاریخ کو یاد رکھو، ماضی ذہن میں رکھو، تم سے پہلے بہت سی قومیں آئیں، بہت سے لوگ آئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، فرمائے میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے فی شیع الاولین،
بہت سے گروہوں کے اندر رسول بھیجے۔ شیعہ کا لفظی معنی گروہ ہوتا ہے، جماعت، گروہ۔ ہمارے یہاں مخصوص عقائد رکھنے والے گروہ کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں ہر گروہ کو، ہر پارٹی کو عربی زبان میں شیعہ کہتے ہیں، اور وہ جو گروہ جس کو شیعہ کہا جاتا ہے اصل عقائد کے لحاظ سے اس کا نام رافضی ہے۔ ایک خارجی ٹولہ تھا، ایک رافضی ٹولہ تھا، تو وہ رافضی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں شیعہ سے مراد وہ شیعہ نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ کہ پہلے بہت سارے گروہ گزرے، بہت سی امتیں گزری، بہت سے لوگ گزرے جن کے اندر ہم نے رسول بھیجے۔ اور فرمایا وما یاتیہم من رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی بھی رسول آئے، الا کانوا بہ یستہزئون، تو وہ لوگ ان رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ ایک تو یہ تسلی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کہ اگر آج لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ آپ سے پہلے رسولوں اور نبیوں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا، اور آج کے امت مسلمہ کے جو دین کا کام کرنے والے ان کے لیے بھی تسلی کہ اگر آج لوگ تمہیں تانے دیتے ہیں کہ جناب یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ داڑھی ٹوپی پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ پرانا طریقہ ہے باطل کا، اس میں تو فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہم اسی راستے پہ ہیں جس راستے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام چلتے ہوئے گئے۔ یہ کون سے گھبرانے کی بات ہے؟ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے الا کانوا بہ یستہزئون، ان کا استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ قرآن کریم میں سورہ مطففین میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایمان والے جب یہ پاس سے گزرتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، تو یہ لوگ آنکھوں سے اشارے کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین گزرتے تو قریش مکہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے، یہ جا رہے، یہ کہتے ہم نے دنیا فتح کر لی، یہ جا رہے کہتے ہمیں حوریں ملے گی، یہ حوروں کے خاوند جا رہے، اس قسم کی آوازیں کستے اور ان کی طرف نشانے بناتے، انگلیاں کرتے، یہ جناب یہ دعوے کرتے۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، دنیا میں یہ کافر ان مسلمانوں پہ ہنستے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ مسلمان ہنسیں گے اور ان کافروں کو مذاق کا نشانہ بنائے، اور وہ آخرت کا دن ہوگا، اس کا بھی بدلہ اللہ دلوائے گا۔ مسلمان تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کا انجام دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج دنیا میں عربی کا محاورہ من ضحک ضحک، جو کسی پہ ہنستا ہے ایک دن دنیا اس پہ ہنستی ہے۔ اس لیے کسی کا بھی مذاق اڑانے سے ہمیں شریعت نے بہت سختی سے منع کیا، اس انداز سے کہ قرآن کریم کے عام طور پہ جو احکامات ہوتے ہیں وہ احکامات مردوں کو مخاطب کر کے کہے جاتے ہیں، وہی احکامات خواتین کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اور اسی طرح سچ بولو، جھوٹ چھوڑ دو، سود نہ کھاؤ، مردوں کے احکامات ہیں، عورتیں اس میں ضمناً شامل ہیں۔ لیکن جہاں مذاق کی بات آئی تو اللہ پاک نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ اس سے بہت بہتر ہو، اور کوئی مسلمان عورت کسی دوسری مسلمان عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ اس سے کہیں بہتر ہو۔ اس لیے اگر آج اللہ نے دنیا میں کوئی بھی نعمت عطا کی ہے، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہے، اس کی وجہ سے غریب کا مذاق نہ اڑائے،
چاہے وہ اچھی سواری کی نعمت ہے تو کسی ہلکی سواری والے کا مذاق نہ اڑائے، چاہے وہ دین کی نعمت ہے تو کسی دین سے دور انسان کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس مقام پہ مذاق اڑانے والے کو کھڑا کر دے، اور اس کا جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو اس کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے۔ اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے، اس لیے فرمایا میرے محبوب اگر آج یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کیا، انہوں نے یہی سلوک کیا، تو لہذا آج بھی ہمارے لیے بھی یہی تسلی ہے۔ اگر آج دنیا کے اندر کوئی لوگ جو ہے وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اہل علم کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل حق کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہوتا رہا ہے اور یہ ہوگا اور ہوتا رہے گا، اور اس کے باوجود اہل حق اہل دین اپنے کام میں لگے رہے گے، صبر و استقامت کے ساتھ لگے رہے گے۔ اللہ فرماتے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے یہ بات مجرموں کے دلوں میں چلا دی، یہ بات ہم نے مجرم لوگوں کے دلوں میں داخل کر دی، لا یؤمنون بہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایسا پکا کر دیا ان کو ان کی غلط باتوں پہ، غلط عقائد اور کفریہ نظریات پہ کہ وہ ایمان کے قریب بھی نہیں آتے، ایمان بھی نہیں لائیں گے، لا یؤمنون بہ۔ اب آپ حضرات دیکھ لیں، حالیہ قریبی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے کوشش کی ایک قادیانی شخص کو ایک عہدہ دینے کی، امت مسلمہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، گورنمنٹ مجبور ہوئی، واپس لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس شخص کو کچھ احساس ہو جاتا کہ دنیا میں میری ذلت و رسوائی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ میں نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا، ان کے مخالفین میں کھڑا ہوں، اس لیے رسوائی ہو رہی ہے، تو کیوں نہ میں انہی کا دامن تھام لوں اور مجھے دنیا آخرت میں عزت مل جائے۔ اس کی بجائے اس نے کیا کیا ہے، الٹا پیغام دیا، ٹویٹ کے ذریعے ٹویٹ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ میں اسی مرزا غلام قادیانی کے عقائد و نظریات اور خیالات پہ قائم ہوں، اور جو بات اس نے کہی تھی میں مسلمانوں کو وہی سمجھتا کہ یہ کافر ہے، اور ان کے جو باپ ہیں میں ان کو خنزیر سمجھتا ہوں، ان کی ماؤں کو میں کتیا سمجھتا ہوں، جو مرزا نے لکھا تھا میرا وہی نظریہ، وہ آج بھی اسی جگہ پہ قائم۔ عجیب حیرانگی کی بات ہے، لوگ اسلام والوں کو، مسلمانوں کو، اہل دین کو کہتے ہیں ان میں برداشت نہیں ہے، ان کے اندر برداشت نہیں ہے، تنگ نظر ہے۔ یہاں کوئی نہیں تانا دیتا بھئی یہ کیا تنگ نظری ہے، سارے مسلمانوں کو، سارے عاشقان مصطفیٰ کو اور سارے مسلمانوں کے ابواب کو، باپوں کو اس نے جو ہے خنزیر بنا دیا، اور سب کی ماؤں کو کتیا بنا دیا۔ اس گالی پہ کوئی نہیں کہے گا کہ جناب یہ کیا ہو، یہ کیا کرے۔ تو اللہ پاک کا قرآن ہمیں پہلے سے یہ حقیقت بتا رہا ہے کہ ان کے دل اس قدر مسخ ہو چکے اور اس قدر مر چکے ہیں، کالے اور سیاہ ہو چکے ہیں کہ لا یؤمنون بہ، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں، یہ نہیں ایمان لانے والے۔ وقد خلت بہ سنت الاولین، فرمایا یاد رکھیں ان کے اندر پہلوں کا طریقہ گزر چکا۔ پہلوں کے طریقے سے مراد کیا؟ اللہ پاک نے پہلی قوموں کو جس طرح عذاب سے دوچار کیا وہ طریقہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، وہ ان کو مناظر ذہن میں رکھنے چاہیے۔ قوم عاد، قوم سمود اور آج کی دنیا کے لیے قریش عرب، ان کا انجام سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیا ہوا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ تو مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب فرشتہ کیوں نہیں آتا، فرشتہ کیوں نہیں آتا، وہ آ کے کیوں نہیں کہتا کہ جناب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، فرشتے کا آنا تو یہ چھوٹا معجزہ ہوگا، اس سے بڑے معجزے کی بات کرتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں، آسمان کا دروازہ کوئی ان کے لیے کھول دے، اور پھر فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ خود اس دروازے سے چڑھ کے آسمان پہ چلے جائیں اور دن کی روشنی میں جائیں. فَظَلُّوا، رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں سامنے نظر آ رہا ہو، یہ کافر جا رہے چڑھ کے آسمانوں کے اوپر. اب اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ خود آسمانوں پہ جائے، خود وہاں سے جا کے معلوم کر لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی اللہ فرماتے یہ کیا کہیں گے؟ انما سکرت ابصارنا، کچھ نہیں، بس ایسے ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا اور کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے معجزات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے، ان گنت معجزات، بے شمار معجزات. علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سارے نبیوں کے معجزات سے تعداد میں بھی زیادہ ہے، کوالٹی میں بھی اعلیٰ، سارے نبیوں کے معجزات. کیونکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ان کی ذات کے ساتھ تھے، وہ گئے، معجزات بھی ختم. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ آج بھی رواں دوا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے معجزات آج بھی قائم ہیں. قرآن پاک کی شکل میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. کوئی مقابلہ کرے اس قرآن کا؟ چیلنج قرآن کریم کا آج بھی موجود ہے. اللہ فرماتے لاؤ اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ. آج کی دنیا بیٹھ جائے سر جوڑ کے، سارا امریکہ، یورپ، فرانس، مغرب، یہود و نصارہ سب بیٹھ جائے سر جوڑ کے اور بنا دے قرآن، اور کہیں گے لے بھائی اللہ ہم نے مقابلہ کر کے دکھا دیا. نہیں ہو سکتا. آج کی دنیا بھی عاجز ہے. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آج بھی کافروں کے سینوں پہ مونگ ڈل رہا ہے، نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور معجزہ جس کا مشاہدہ ہر سال کیا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ حج کے لیے حجاج کرام مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، حج کے اعمال ادا کرتے ہیں. ان اعمال میں ایک عمل ہے رمی جمرات کا، جمرات پہ کنکریاں مارتے. ایک ایک حاجی پہلے دن 7 کنکریاں مارتے، دوسرے دن 21 کنکریاں، تیسرے دن پھر 21 کنکریاں. بعض حضرات حاجی صاحبان چوتھے دن بھی 21 کنکریاں مارتے. اب ایک آدمی کی 21 جمع 21 42 اور پھر 7 49 کنکریاں ایک حاجی کی ہم اگر جمع کر لیں اور اس کو پھر 24-25 لاکھ سے ضرب دے لیں تو کتنی کنکریاں بن جائیں گی؟ کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں کنکریاں بنے. اب اس کروڑوں کی تعداد کی جو کنکریاں ہیں تو وہاں تو ڈھیر لگے ہونے چاہیے کنکریوں، پہاڑ بن جانے چاہیے کنکری. لیکن فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حج قبول ہو جاتا ہے آسمان سے فرشتے آ کر اس کی کنکریاں اٹھا کے لے جاتے. آج بھی اس معجزے کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کنکریوں کا ڈھیر کیوں نہیں لگتا، تھوڑی سی پڑی رہ جاتی ہے، زیادہ ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں سے اٹھوانے کا کوئی انتظام نہیں، تو وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سچ ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو اٹھا کے لے جاتے. یہ معجزہ آج بھی موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں معجزات، ہزاروں معجزات اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں. کافروں نے کہا جی آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا، آپ انگلی کا اشارہ کرتے گئے، چاند 2 ٹکڑے ہوتا گیا اور ایک ٹکڑا بالکل ایک سائڈ پہ آ گیا، دوسرا دوسری سائڈ پہ چلا گیا. اور اس معجزے کو صرف اہل مکہ نے نہیں دیکھا، باہر کی دنیا میں ان کا قافلہ گیا ہوا کسی جنگل میں، اس نے بھی شہادت دی کہ اس رات ہم نے بھی دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. دوسری دنیا نے بھی دیکھا اور پھر جڑ بھی گیا چاند.
دوبارہ اسی طرح ہو گیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی کیا کہنے لگے؟ ان ھذا الا سحر مستمر، اس کا جادو زمین پہ بھی چلتا ہے، آسمان پہ بھی چلتا ہے، پھر بھی جادوگر بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم آسمانوں پہ چڑھا دیں، فرشتے کا آنا کیا معجزہ ہے، ان کو چڑھا دیں، آسمان پہ چڑھے، خود جائیں، دیکھ کر آئے، پوچھ کر آئے، تو پھر بھی آ کے کیا کہیں گے؟ انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں بند کر دی گئی تھی، ہماری نظروں پہ جادو کر دیا گیا تھا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم سارے جادو میں ڈبو دیے گئے، ہمیں پورے وجود کو جادو میں انہوں نے غرق کر دیا تھا، اس لیے ہمیں ایسا لگا، ورنہ حقیقت کچھ بھی۔ اللہ فرماتے میرے محبوب ایسے ضدی لوگوں کے پرواہ نہ کریں، چھوڑیں ان کو ان کے حال پہ، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، یہ اپنی مخالفتوں میں لگے رہیں، ایک دن آئے گا اللہ آپ کی آواز کو پورے عالم کے اندر پہنچائے۔ چنانچہ میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھیوں نے بھی کام نہیں چھوڑا، دنیا نے دیکھا اسلام کا عروج اور ترقی، آج ہمیں بھی قرآن یہی درس دیتا ہے، تمام تر مخالفتوں کے باوجود کام نہ چھوڑو، دین کے ساتھ لگے رہو، جڑے رہو، حالات آتے جاتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اگر آج سیاسی اعتبار سے اہل حق اور اہل دین کا زوال ہے تو کبھی عروج بھی اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اہل حق کے ساتھ اہل دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرة۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم